اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ زبر حرف کے اوپر لگا ہوتا ہے اور اسے ہم کہتے ہیں پڑی حرکت۔ کھڑا زبر ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کھڑی حرکت، لیکن یہ صرف زبر ہے، اسے ہم کہتے ہیں پڑی حرکت۔ زبر کو پڑی حرکت کہتے ہیں۔ زبر کو پڑھتے وقت 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کھینچ کر نہیں پڑھنا، جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا اور مجہول نہیں پڑھنا۔ کھینچ کر نہیں پڑھنا مطلب جیسے با زبر با، ایسے ہم نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم صرف پڑھیں گے با زبر با۔ جھٹکا دے کر نہیں پڑھنا، جھٹکا کس طرح سے، جیسے با زبر با تا زبر تا، اس طرح سے ہم نہیں پڑھیں گے۔ با زبر با، بس اس طرح پڑھنا ہے۔ مجہول نہیں پڑھنا مطلب بے زبر بے، اس طرح سے ہم نہیں پڑھیں گے۔ با زبر با، بس۔ را پر زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ الف پر زبر ہو تو الف حمزہ بن جاتا ہے۔ الف اگر خالی ہے تو اسے ہم صرف الف کہتے ہیں، لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت لگ جاتی ہے، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت لگ جاتی ہے الف پہ، تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اسے حمزہ کہلاتا ہے وہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا، ح زبر ح، خا زبر خا، دال زبر دا، زال زبر زا، را زبر را، یہ آ گیا را۔ اب یہاں را نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم را پہ زبر آ گیا، اس کو ہم پڑھیں گے را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا، ظا زبر ظا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اب یہاں اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے کہ الف زبر آ، یہاں الف نہیں پڑھیں گے۔ الف جب ہوگا جب اس پہ کچھ بھی نہیں لگا ہوا، کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی، تو یہ الف کہلائے گا۔ لیکن یہاں زبر آ گیا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے حمزہ۔ حمزہ زبر آ، یا زبر یا،